الائچی کا درخت ہم لوگوں کی زندگیوں میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ یہ پہلو کے برآمدے کے قریب تھا۔ اس کے سامنے لان تھا۔ اس درخت پر بیٹھ کر ہم اسکول کا کام کرتے، اکثر کھانا بھی وہیں کھاتے۔ جاڑوں میں اسی کے نیچے اسنو مین بنایا جاتا۔ اس کے بعد سے بھیا صاحب مستقل ہمارے ہاں رہنے لگے۔ بابا ان کو دیکھ کر جیتے تھے، ممی ان پر عاشق تھی۔ ان کی امی کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ سارا کنبہ، ساری برادری، سارا قصبہ ان کے نام کی مالا جپتا۔ بھیا صاحب چچا ابا مرحوم کی اکلوتی اولاد تھے۔ ہمارے آبائی قصبے کلیان پور میں، جو گھاگھرا کے کنارے آباد تھا، تالاب کے کنارے ایک بھونس کا بنگلہ تھا، جس میں چچا ابا کبھی کبھی آ کر رہا کرتے تھے۔ بھیا صاحب بھی یورپ سے لوٹ کر جب قصبے پہلی بار گئے تو اس بنگلے میں جا کر رہے۔ یہ بنگلہ چھوٹی بارادری کہلاتا تھا، اور اس کے برآمدے میں بیٹھ کر بھیا صاحب موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتے۔ خاندان کو ان سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ بھی اپنے مرحوم بابا کی طرح نام پیدا کریں گے، بڑے آدمی کہلائیں گے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بھیا صاحب لا مارٹینر کالج میں داخل کر دیے گئے، جو 150 سال قبل نواب آصف الدولہ کے مقرب خاص جنرل کلاڈ مارٹن فرانسیسی کے روپے سے یورپین لڑکوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس داستان کے ہیرو کیا بھیا صاحب ہیں؟ میں کہانی سنانے بیٹھا ہوں تو کرداروں کے متعلق بھی طے کرتا چلوں۔ سوچتا ہوں بھیا صاحب میں ہیرو والی ساری خصوصیات موجود تھیں۔ اب تک جو کچھ میں نے تمہیں بتلایا ہے، تم سمجھدار ہو، خود ہی تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایسا رومانی پس منظر ہیرو کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ہیرو لوگ چارلس بوائر ہوتے ہیں۔ اگر تم قدامت پسند تماشائی نہیں ہو تو تم کو یہ جان کر بڑی جنجلاہٹ ہوگی کہ بھیا صاحب بھی بہت خوبصورت تھے۔ مجھے ڈرتے ڈرتے نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دینی پڑتی ہے کہ بھیا صاحب عین مین چارلس بوائر تھے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے شروع میں ان کا لب و لہجہ بھی بالکل فرانسیسی تھا۔ جب وہ تے اور دال کے ساتھ تلفظ کے ساتھ رک رک کر انگریزی بولتے تو مت پوچھو کہ کس طرح عذابلا تھوبرن کالج کی لڑکیوں کے دلوں پر چھریاں چلتی رہیں۔ آپی تو وہ اس افسانوی قسم کی عام ذات بہن قطعی نہیں تھی، جو اپنے اس طرح کے کزن لوگوں کے لیے پکوان بناتی یا پل اوور بنتی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے مشغلے میں نے اردو افسانوں میں پڑھا ہے کہ مسلمان عمزاد بہنوں کے ہوتے ہیں۔ آپی لا مارٹینر گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی تھی، جو نجف اشرف کے قریب ندی کے دوسرے کنارے پر خورشید منزل میں تھا۔ پہاڑی کی ڈھلان پر خورشید منزل کی اونچی عمارت، جو نواب سعادت علی خان نے 150 سال گزرے اپنی بیگم خورشید زادی کے لیے بنوائی تھی، اس کے چاروں اور خندق تھی اور یورپین وضع کے کنگورے سال کے 12 مہینے پھولوں اور درختوں کی ہریالی میں چھپی رہتی، گہرے نیلے آسمان کے مقابل۔ اس کے اونچے کنگورے اور برجیاں دور سے بڑی واضح نظر آتی، اور ایسا جان پڑتا جیسے 18ویں صدی کے کسی لینڈ اسکیپ مصور کی مدھم خوشگوار شفاف رنگوں والی بڑی سی پینٹنگ منقشت چوکھٹے میں جڑی سامنے دھری ہے۔ اکثر جب بنارسی باغ جاتے ہوئے پل سے اتر کر اس اسکول کے سامنے کی خاموش سایہ دار سڑک پر سے گزرتا تو آپی مجھے قلعے کے کسی دریچے میں کھڑی کسی لڑکی سے باتیں کرتی نظر آتی۔ اس منظر میں بڑا ناقابل بیان سکون رچا تھا۔ بھیا صاحب ہرے بھرے گنجوں، طویل بلکھاتی شفاف سڑکوں اور باغات کے اس سلسلے کے دوسری طرف لڑکوں کے لا مارٹینر کالج میں پڑھتے تھے۔ کالج کے وسیع تالاب کے کنارے وہ اپنے انگریز ہم جماعتوں کے ساتھ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ فرانسیسی لہجے میں باتیں کرتے یا ٹہلتے، یا کبھی کبھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑتے۔ ان کی طبیعت میں جو دھیما پن، جو کھوئی اداسی تھی، اس نے ان کو اور زیادہ رومانٹک بنا دیا تھا۔ دیکھیے، میں عرض کروں، مجھے اس لفظ رومانٹک سے دلی نفرت ہے۔ یہ کوئی میں خواتین کے رسالے کے لیے بلا اقساط ناول نہیں لکھ رہا ہوں، جس میں سوا چاندی رات اور گلاب کے شگوفوں اور والنس کی موسیقی کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور جن کا ہیرو اچھا خاصا ہسپانوی بل فائٹر نظر آتا ہے۔
اسے حسن اتفاق کہیے اور باحثیت قصہ گو میری بدقسمتی کہ بھیا صاحب فرانسیسی لہجے میں بات کرتے تھے اور لا مارٹینر میں پڑھتے تھے اور دھیمی دھیمی آواز میں ہنستے تھے۔ سینئر کیمبرج کے بعد بھیا صاحب انٹرمیڈیٹ کے لیے کالون تعلق دار کالج میں آ گئے، جو ہمارا خاندانی کالج تھا اور جہاں ہمارے گھرانے کے افراد کئی پشتوں سے پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میرے اور ہری شنکر کے باپ دادا سب نے یہی پڑھا تھا۔ یہاں بھیا صاحب دوسرے ڈکٹینٹرائز سادوں کے ہمراہ شاہ سواری کرتے اور ستار بجاتے۔ سال بھر بعد وہ سڑک عبور کر کے کیٹرنگ کالج میں داخل ہو گئے اور کئی برس تک یونیورسٹی کے ورندہ بن کر کنیا بنے رہے۔ آپی اور بھیا صاحب ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ ان دونوں کی الگ الگ ٹیمیں تھیں۔ آپی بھیا صاحب کے دوستوں میں کیڑے ڈالتی، یہ آپی کی سہیلیوں کی نقلیں اتارتے۔ ان دونوں میں ہمیشہ تلے اوپر کے بہن بھائیوں کی طرح لڑائی ہوا کرتی۔ لاجوتی، سریو، استوا آپی کی سب سے پیاری گوئیاں تھیں۔ یہ میرے چہیتے جان کے ٹکڑے دوست ہری شنکر کی بہن تھی۔ جانے کیوں پر اکثر ایسا ہوا کہ چمپا باجی کا ذکر سنتے ہی لاج ایک دم چپ ہو جاتی۔ آپی بے پرواہی سے بیٹھی ہنستی رہتی۔ ہری شنکر بیوقوفوں کی طرح سگریٹ سلگانا شروع کر دیتا۔ چمپا باجی ہم میں سے کسی ٹیم میں شامل نہ تھی۔ یہ سب سے الگ تھی، ہمارے لیے کافی اجنبی تھی۔ ہم سب جنم جنم سے ایک دوسرے سے منسلک تھے، ایک ہی پس منظر اور ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چمپا باجی کے پس منظر سے ہمیں واقفیت نہیں تھی۔ مجھے اکثر یہ کبھی شبہ ہوا کہ چمپا باجی مڈل کلاس ہیں۔ جب بھیا صاحب لا کر رہے تھے، اس وقت چمپا باجی نے بنارس سے آ کر عذابلہ تھیوبرن کالج میں داخلہ لیا۔ یہ سن 1941 میں تھا۔ آپی لار مارٹینر اسکول سے عذابلہ تھیوبرن کالج آ چکی تھی۔ بھیا صاحب ایک کے بعد ایک مار کے سر کرتے رہے۔ یونیورسٹی کی محفلیں، سوسائٹی کے ڈرائنگ روم، ہر میدان میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے اے ڈی سی کی طرح ساتھ ساتھ لگا رہتا، نہایت عقیدت سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ جس سال بھیا نے اپنی تعلیم ختم کی، اسی سال بھیا صاحب اور آپی کی شادی کی بات ٹوٹی۔ اب میں من میں ایک بات سوچ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جس تفصیل اور وضاحت سے میں اس زمانے کی یہ کہانی دہرانا چاہتا ہوں، اس میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ بادشاہ باغ کا شاہی کے وقت کا پھاٹک، جس میں یونیورسٹی پوسٹ آفس تھا، پھولوں کے تختے، سڑک پر سے گزرنے والی کہارنیں، وہ بڑھیا جو سرخ لہنگا پہنے دوپہر کو سنسان سڑک پر املیاں چنا کرتی تھی اور جو ایک روز ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی۔ ان سب چیزوں کی میرے لیے بے اندازہ اہمیت ہے۔ تم کو یہ تفصیلات بے معنی اور شاید مضحکہ خیز بھی معلوم ہوں گی، جبھی تو کہانی سنانا کوئی آسان کام نہیں۔ پلاٹ کا توازن، مکالمات کی برجستگی، غیر ضروری جزیات سے اعتراض، یہی سب تو فن افسانہ نگاری کی تکنیک کہلاتا ہے۔ اور کیا تکنیک میں کوئی ہاتھی گھوڑے لگے ہوتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایسا طریقہ ہو جس سے اس فضا، اس ماحول اور اس وقت کا سارا تاثر، ساری خواب آگئے کیفیت دوبارہ لوٹ آئے، کسی طرح تمہارے ذہن میں منتقل ہو جائے۔ یہ کمیونیکیشن کہلاتا ہے اور بڑی مشکل چیز ہے۔ میں آرٹسٹ نہیں ہوں، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا۔ طلعت شاید ایسا کر سکے۔ بہرحال تفصیلات ملاحظہ ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ بینٹ ہال ہے۔ میں اس کی ایک اونچی شینشی میں بیٹھا ہوں اور ریڈیو کے لیے کانوکیشن کی کومنٹری سنا رہا ہوں۔ نیچے وسیع و عریض کوارڈرنگل میں سیاہ کیپ اور سیاہ گاؤن میں ملبوس مخلوق ادھر ادھر چل پھر رہی ہے۔ سرسبز گھاس کے کتے اور سرخ اور زرد کینا اور لالا کے تختے، سنگ سرخ کی عمارات کے سائے، ساڑیوں اور سیاہ چوکوں اور فیکلٹی کے زرتاش منکش لبادوں کے سارے رنگ آپس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ وقت تیزی سے اڑتا جا رہا ہے۔ اس کی پرواز کی سنسناہٹ میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ نیچے گھاس پر بہت سارے لوگ جمع ہیں اور موٹروں کی قطاریں کھڑی ہیں۔ بھیا صاحب نیچے سرخ قالینوں والے طویل رستے کے کنارے کنارے چمپا باجی کے ساتھ ساتھ چلتے
دوسرے کوارٹرنگل کی طرف جا رہے ہیں جدھر ایٹ ہوم کے لیے سفید میزیں بچھی تھی۔ لاؤڈ اسپیکر پر یکلخت نیو تھیٹرز کا نیا ریکارڈ لگا دیا گیا ہے۔ یہ کوچ کے وقت کی آواز، پہاڑی سانیال کی آواز سارے میں گونجتی جا رہی ہے۔ پہاڑی سانیال بادامی ریشمی کرتا پہنے، دھوتی کا لمبا پلو ہاتھ میں سنبھالے، میرس کالج والوں کے ساتھ کرسیوں کی ایک قطار میں بیٹھے ہیں اور ہنس ہنس کر کسی بنگالی لڑکے سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایزابیلا تھوبرن کالج کی لڑکیوں کا پرا اپنے امریکن اسٹاف کے ساتھ گھاس پر سے گزر رہا ہے۔ سامنے سے وائس چانسلر حبیب اللہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے جوغادری پروفیسر اپنی اپنی قبائیں پہنے رستے پر رواں ہیں۔ ایک دن ایسا ہوگا جب ان انسانوں میں سے ایک بھی باقی نہ بچے گا۔ اب میں مائکرو فون اپنے پوجیے مدر ہری شنکر کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، ہیلو، ہاں، ہری شنکر نے جو لیمپ کے پیچھے اندھیرے میں چھپا بیٹھا تھا جواب دیا، اور ایسا معلوم ہوا جیسے اسٹیج کے باہر سے اس کی آواز مائک پر گونجتی ہوئی آ رہی ہو، وہ خود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، ہیلو، میں ہری شنکر اب آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں ہری شنکر، سریو استوا، کمال کا ہمزاد، لاج اور نرملا کا اکلوتا بڑا بھائی، چمپا باجی کا رفیق۔ میرا کردار بھی خاصا اہم ہے، میرے کردار کے بہت سے پہلو ہیں۔ میرے کردار کے بہت سے پہلو ہیں، میں کہانی میں اتنے سارے مختلف رول ادا کر رہا ہوں۔ میں بات کس طرح شروع کروں؟ اسٹیج پر کیسے داخل ہوں؟ یہ بڑا گھپلا ہے۔ سامنے وسیع سبزہ زار ہے، ہزاروں لاکھوں پھول گھاس پر کھلے ہیں، گلاب، لالا، سویٹ پی۔ درختوں کی ہری نارنجی پتیاں جاڑوں کی سنہری دھوپ میں جلملا رہی ہیں۔ درختوں کی ہری نارنجی پتیاں جھاڑوں کی سنہری دھوپ میں جلملا رہی ہیں۔ آپ بھی گاؤن پہنے اپنے ساتھ کی لڑکیوں کے ساتھ اگلی قطار میں جا بیٹھی ہے۔ بھیا صاحب اور چمپا باجی آم کے درخت کے نیچے کھڑے بڑی مصروفیت سے کسی دوست سے گفتگو میں مہویں۔ کینننگ کالج کے وسیع کوارٹرنگل میں چاروں اور قلین بچھے ہیں، اور صوفے اور سرخ قلینوں والے رستے ایک عمارت سے دوسری عمارت تک جا رہے ہیں۔ اب مجمع کم ہوگا۔ شام کو لڑکیوں کے غول اپنی تصویریں کھنچوانے حضرت گنج جائیں گے، لڑکے قہوہ خانے میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ یہاں کی پرانی ریت ہے، ہر سال یہی سب ہوتا ہے۔ پھر ان موقعوں کے گروپ فریم کر کے دیواروں سے لٹکا دیے جاتے ہیں، اور وقت گزرتا ہے اور ان کے کاغذ پیلے پڑ جاتے ہیں۔ کمال نے شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ میں اس کا بڑا چہیتا دوست ہوں، اس کی بہن تہمینہ سے، جسے گھر میں آپی کہا جاتا ہے۔ مجھے اتنی ہی محبت ہے جتنی لاج اور نرمل سے، لیکن میرا اور کمال کا آپی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے کرتے ناک میں دم آ جاتا ہے۔ اللہ، ہری شنکر ہمارے لیے باٹا سے یہ جوتوں کی جوڑی بدلواتے لانا۔ اے میاں ذری آج امین آباد جاؤ تو حاجی صاحب سے کہنا ہماری ساری کب تک رنگ دیں گے۔ اے جناب، حضرت گنج جاتے ہیں، ذرا ہمارے اور لاج کے لیے ماری والوں سکہ کے 2 ٹکٹ خرید لائیے گا۔ خدا کے لیے آپ بھی، آخر تمہاری وہ سائیکل کس مرض کی دوا ہے؟ ایسی کاہلی بھی کس کام کی؟ میں بعض دفعہ جھنجھلا کر کہتا۔ اور اتنی بڑی جہاز کی جہاز موٹر جو گیراج میں پڑی جھک مارتی ہے، وہ کس دن کام آئے گی؟ اتنی گھام میں ایسی ایسی بیگار کروا کے ہم مزدوروں کا خون پسینہ ایک کرواتی ہو۔ اے بہن، میری کالج جا کر گیان سے ملنا اور اس سے کہنا کہ نیڈل ورک کا وہ والا نمبر بھجوا دے جس میں لاج کھڑی میں سے سر نکال کر حکم چلاتی، لا حول ولا قوت۔ غصے کے مارے دل چاہتا کہ ان دونوں چڑیلوں کی چٹیاں پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ندی تک لے جاؤں اور پانی میں ڈبو دوں۔ اگر مر گئی تب بھی دونوں کے بھوت آ کر نیڈل ورک کے رسالوں اور سینما کے ٹکٹوں کی فرمائش کیا کریں گے۔ میں ایک پیر سائیکل پر رکھتے ہوئے دوسرا برساتی کی سیڑھی پر ٹکا کر سگریٹ جلاتا اور اداسی سے دونوں کو دیکھتا رہتا۔ میرا لائبریری کارڈ ہی گم ہو گیا۔
شنکر میاں ٹیگور لائبریری تک جا کر آپی اطمینان سے گھاس پر بیٹھے بیٹھے آواز دیتی۔ اب وہ یونیورسٹی میں پہنچ چکی تھی اور ہماری مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بہن، آج شام کو پکچر نہیں دکھلاؤ گے؟ لاج آپی کی شاپا پا کر بولتی۔ چپ رہ چڑیل، میں غراتا۔ اچھا ہے، ڈانٹ لو غریب کو، بیچاری 4 دن کے لیے نہر میں مہمان ہے، اپنی بڑی رکت خیز آواز میں کہتی۔ اور کیا، کر لو کمینہ پن، لاج ہود کے مندیر پر بیٹھ کر پیر ہلاتے ہوئے سوں سوں کرتی۔ ہم کوئی چمپا باجی ہیں جو ہم کو کافی ہاؤس لے جا کر آئس کریم کھلاؤ، ہم تو پجاری لاج اور آپی ہیں۔ چمپا باجی، ان کا کیا ذکر ہے، میں ہڑبڑا کر کہتا اور پیڈل پر زور سے پیر مار کر زناٹے کے ساتھ برساتی کے باہر نکل آتا۔ اکثر شام کو آپی اور کمال کی چھوٹی بہن طلعت میریز کالج سے لوٹتے میں میرے گھر پر رک جاتی۔ میں اپنی برجی کی کھڑکی میں سے فٹن کو اپنی کوٹھی کی طرف بڑھتے دیکھتا۔ سڑک پر عمیق سناٹا طاری ہوتا اور اداسی اور موسم کے سارے پھولوں کی مہک۔ ندی کے پانی کی پرسکون لرزہ خیز موسیقی میرے کانوں میں پہنچتی ہے اور جانے کاہے سے میرا دل دھڑک اٹھتا۔ میرا ہمزاد کمال کہتا تھا، کبھی کبھی وہ بھی چونک پڑتا ہے، اسے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے دماغوں کی ایک ایک چول ذرا ڈھیلی تھی۔ جب ہم دونوں کسی سفر سے لوٹتے تو صبح صبح ہلکے خنک دھندلکے میں سندیلے کا چھوٹا سا اسٹیشن آتا تھا۔ کمال نے کہنا شروع کیا، یہاں لڈو ہوتے ہیں۔ شنکر نے خیالے ظاہر کیا۔ عین اسی وقت لڈو سندیلے والے کی صدا سنائی دی۔ سرخ بجری کے پلیٹ فارم پر نستعلیق قصباتی شرفا انگرکھے، دوپلی ٹوپیاں، سفید ڈھیلے ڈالے پاجامے، اجلی دھوتیاں پہنے دوسری ٹرین کے انتظار میں اطمینان سے ٹہلتے تھے۔ پلیٹ فارم کے کنارے چند پالکیاں رکھی تھی۔ سفید پھولوں سے گھرا ہوا اسٹیشن، جس کے عقب میں آم کے باغات تھے۔ باریک سرخ کاغذ میں لپٹی ہانڈیوں میں رکھے ہوئے لڈو بیچنے والوں کی صدائیں۔ دور سرخ چادر اوڑھے کوئی لڑکی بدا ہو کر جہکو پہکو روتی اسٹیشن کے پھاٹک کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے آگے آگے 3-4 دیہاتی چل رہے تھے۔ دلہا نے ہلدی کے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے برتھ پر لیٹے لیٹے ذرا سر اونچا کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ اوپر کی برتھ پر سے شنکر نے آواز لگائی، میں ذرا بھیرو کا ریاض کرنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو۔ میاں، تم کو کون منع کر سکتا ہے، تم بھیرو چھوڑو، آ آ رے 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 دھا پا گا ہو جاگو، ارے بھائی جاگو موہن، اس نے دہاڑنا شروع کیا۔ لاہولا والا، کس قدر ایلیمنٹری بھیرو، یہ والا بھجن تو فرسٹ ایئر میں سکھلایا جاتا ہے۔ میں نے کروٹ بدل لی، اور دوسری بات یہ کہ میں ذرا چند لڈو کھانا چاہتا ہوں، میں نے اظہار خیال کیا۔ اے میاں، اے بھائی، جہنم میں جائے تمہارا ریاض، تم خود کسی دن مجھ سے یہی چیز درد میں سننا۔ اے بھائی، میں نے آدھی بات شنکر سے کہنے کے بعد پھر لڈو والے کو آواز دی، کہیے مہربان۔ لڈو والے نے کھڑکی میں سے اندر جھانک کر نہایت شائستگی سے دریافت کیا۔ جاگو، ہی 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 ہی، ایک کیا مرکیا لیتا ہوں۔ شنکر چنگھاڑتا رہا۔ ذرا دماغ پر زور ڈالو اور تصور کرو کہ برابر والے ڈبے سے ایک مدھر تان بلند ہو، گوال بال سب گین چراوت۔ اس نے انترا اٹھایا۔ تمرے درس کو بھوکے ڈاڈے، میں نے غصے کے ساتھ گرج کر آواز ملائی۔ میاں شنکر، یہ باتیں محض افسانوں میں ہوتی ہیں۔ تم نے کانن کا وہ نیا فلم دیکھا ہے، جوانی کی ریت کے موہے ان بن یہ جلسہ سہائے نا؟ کہاں دیکھا، ہم تو مرزا پور میں بیٹھے جھینک رہے تھے۔ کیوں گپ مارتا ہے بے، مرزا پور میں جھینک رہے تھے، تم مجھے نہ بھیجو وہاں جھینکنے کے لیے، میں نے غصے سے کہا۔ چلا جا بھائی، اللہ تو ہی چلا جا اور میری جان بخشی کر۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ گپ ہانکتا ہے نامعقول، خود ہی خود برت کھوئے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا اور مجھ پر روب چاڑ رہا تھا۔ میں ساری چھٹیاں اکیلا مصوری میں بور ہوتا رہا، اور ہری شنکر سریو استوا تھے کہ مرزا پور میں بیٹھے گجریاں الاپ رہے تھے۔ اب پچھلے ہفتے اماں بیگم کا خط پہنچا کہ فوراً لوٹو۔ کلیان پور سے آپی بھی لوٹ کر آ رہی تھی۔ یونیورسٹی کھلنے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔
مگر گھر میں ایک کرائسس درپیش تھا۔ اماں بیگم نے لکھا تھا کہ خدا خدا کر کے بہانے بیاہ کے لیے ہاں کر دی تھی۔ سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ بھیا نے ہاں کی تو لڑکی ندارت۔ اطلاع ملی کہ آپی نے انکار کر دیا ہے۔ اب گھر پر ہائی کمانڈ کا اجلاس ہونے والا تھا۔ شنکر بھی مرزا پور سے لوٹ آیا تھا اور لاج کے میاں سے ملنے کے لیے دلی پہنچا ہوا تھا۔ میں نے مصوری سے اس کو تار دیا۔ مراد آباد کے اسٹیشن پر وہ مجھ سے آن ملا۔ بھیا کی شادی کا کیا ہوگا؟ بھیا نہیں، لاج نرمل سے پوچھنا، کوئی لونڈیا ہے ان کی نظر میں؟ یہ اس قدر لڑکیاں دنیا بھر میں بری ہوئی ہیں مگر وقت پر کوئی نہیں ملتی۔ چمپا باجی بھی لکھنؤ پہنچ گئی ہوں گی۔ کیلاش ہاسٹل ہی میں رہیں گی نا؟ شنکر نے یک لخت بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں چپ ہو گیا۔ لاؤ ایک بیڑی دیو۔ میں نے کچھ دیر بعد خالص یکے والوں کے لہجے میں اس سے کہا۔ اس نے خاموشی سے سگریٹ کیس اوپر سے پھینک دیا۔ میں پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اب ہم تیزی سے شہر کی اور آ رہے تھے۔ عالم باغ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرا دماغ دراصل ایک قسم کا بھانمتی کا پٹارا تھا۔ میں بہت سی باتوں کو الگ الگ کر کے ان پر غور کرنا چاہتا تھا مگر وہ پھر گڈمڈ ہو جاتی تھی۔ چمپا باجی اس میں ایک ڈسٹرب کرنے والے عنصر کی حیثیت سے شامل ہوتی تھی۔ میں ان کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس سمے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی بجز ایک سندیلے کے لڈو کے۔ میں نے شنکر سے کہا، لڈو پھینکو۔ سماپت ہوئے۔ اس نے اطمینان سے منہ چلاتے ہوئے کہا، کیا چمپا باجی نے منگوائے تھے؟ وہ مجھ سے کون سی چیزیں منگواتی ہے؟ میں کوئی بھیا صاحب ہوں؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہو، شنکر نے عقل مندی سے کہا۔ تم بھیا صاحب نہیں ہو، میں کمال رضا نہیں ہوں، آپ بھی چمپا باجی نہیں ہیں۔ ہم سب الگ الگ ہستیاں ہیں۔ ہم اپنے اپنے دائروں میں زندہ رہیں گے۔ یہ ودانت کا رٹ مت چلاؤ سویرے سویرے، میں نے غصے سے کہا۔ اچھا، لڈو لیو۔ تمہاری تو بڑی خاطریں ہوئی ہوں گی مرزا پور میں نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہوئی تھی، اس نے بے تعلقی سے جواب دیا، مگر خاطریں تو ہماری گورپور میں ہوئی تھی پچھلے سال۔ یہ شنکر کا باقاعدہ کریز بنتا جا رہا تھا۔ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں برد کھوئے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ ٹھاٹھ تھے بھائی کے۔ آج تو لاج کو ودا کر کے بندہ چین کی ہنسی بجائے گا۔ اس نے آرام سے لیٹتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ کمینے، بہن کو ودا کرتے سمے بجائے اس کے کہ رو بڑے بیٹھے خوش ہو رہے ہو کہ اب فرصت ہے لونڈیوں میں گھومنے کی۔ یہ تمہارا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ریکٹ فراڈ ہے سارے کا سارا۔ اس ہیراوتی پانڈے کا کیا ہوا؟ اور میں تم سے سوال کر سکتا ہوں کہ لاہور میں جو آپ وہاں کی ترقی پسند لڑکیوں سے بھائی چارہ کر رہے تھے پچھلے سال، اور وہ اعلیٰ آباد میں جو تھی شولیلا بہادری اور میاں، کیوں دل کو جلاتے ہو صبح صبح؟ اور کلکتے میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا؟ مدر لکھا موجود مدور، شنکر نے ہونٹوں کی مخروطی شکل بنا کر بنگالی لہجے میں کہا۔ جبھی تو لاج اور آپی کہتی ہیں کہ ہم لوگ سخت چھپڑ کناتے ہیں، میں نے اعتراف کیا۔ شنکر دفتن بڑا اداس ہو گیا۔ دیکھو بہنیں ہیں، اس نے کہا، اور وہ ودا ہو جاتی ہیں۔ ہاں، میں چپ ہو گیا۔ لاج نے مجھ سے کہا تھا، کمال بھیا، چمپا باجی ایسی لڑکی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے ان کی وجہ سے بہت سے لوگ بہت دکھی ہوں گے۔ لاج میں یہ چھٹا حص جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ لڑکیوں کی تھا کون پا سکتا ہے بھلا؟ شنکر، ہاں یار، تزئین دریافت کرے گی، اسکرپٹ مکمل کیا یا نہیں؟ اسکرپٹ چمپا باجی کے پاس ہے۔ چلے جانا کیلاش ہاسٹل، کیا رکھا ہے؟ جو بات میں ختم کرنا چاہتا تھا، شنکر مان اسی نقطے پر پہنچ گیا۔ ہاں، نہیں، پتہ نہیں۔ یہ چار الفاظ ہم سب کی زندگیوں کا گویا مکمل عنوان تھے۔ ہاں، نہیں، پتہ نہیں۔ ضرور جاؤں گا کیلاش ہاسٹل۔ واقعی اس میں رکھا کیا ہے آخر؟ وہ میرا کر ہی کیا سکتی ہے؟ وہ پیلی رنگت والی دبلی پتلی لڑکی، مدہوش آنکھوں والی،
یونین میں تقریر کرنے کھڑی ہوتی ہے تو گھبرا جاتی ہے۔ ابھی تک یہی طے نہیں کر پائی کہ مسلم لیگی رہیں یا کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ ہر قسم کی عقل سے معذور۔ 1000 بار سمجھایا، ہوائی جہاز ایسے اڑتا ہے، ریڈیو ایسے بجتا ہے، گراموفون میں آواز اس طرح بھری جاتی ہے، مگر ہر دفعہ مرغے کی وہی ایک ٹانگ کہ میرے پلے تمہارا سائنس نہیں پڑتا۔ واہ کیا ادا ہے! جی ہاں، میں ان سے کوئی ڈرتا ہوں؟ مطلق نہیں ڈرتا ہوں ان سے۔ مجھ سے عمر میں 1 ہی آدھ سال بڑی ہوں گی، مگر بزرگی اس قدر پراسرار ہے کہ اگر بھولے سے باجی نہ کہا تو خفا ہو جاتی ہیں۔ میں بہت معمولی ہوں، انہوں نے بھیا سے کہا تھا۔ بھیا کون آئنسٹائن تھے، میں کون مارشل فوش ہوں، پر بھیا صاحب چمپا باجی سے عشق فرما رہے تھے تو لگتا تھا ہری پورہ کانگریس کا اجلاس ہو رہا ہے، یا ہاؤس آف لارڈ میں بحث کی جا رہی ہے، یا سدھانت صاحب 18ویں صدی کی نثر پر لیکچر دے رہے ہیں۔ آپی نے ایسا کیوں کیا؟ میرا مطلب ہے شادی سے انکار، شنکر نے دفتن سوال کیا۔ میں نے غصے سے دانت پیسے۔ میں اس شنکر سریو استوا سے عاجز تھا جو بات میں سوچتا تھا اور بے تار برقی کی لہر کی طرح سے اس کے دماغ میں پہنچ جاتی تھی۔ یہ پہلے سے ہوتی تھی، ہم ذات کی طرح کہیں اس سے مفر نہ تھی۔ اگر میں اس سے باتیں نہ بھی کرتا تھا تو بیکار تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ ایسا پہنچا ہوا پرم ہنس بن چکا ہے کہ اسے زبانی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بھگوان کرشن اور ارجن کا درجہ رکھتے تھے۔ اکثر یہ درجے عدلتے بدلتے رہتے تھے۔ جب سے چمپا باجی نے بنارس سے آن کر لکھنؤ میں داخلہ لیا تھا، اسے معلوم تھا کہ میں ان کے عشق حقیقی میں مبتلا ہوں۔ نہایت ڈٹائی سے وہ بھیا صاحب سے کہتا، چمپا باجی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں، ویسے آپ ہیں ہی پسند کے لائق، مگر یہ کہ اور چونکہ آپی سے بھیا کی منگنی ہو چکی تھی اور آپی بھیا صاحب کو عام ہندوستانی لڑکیوں کی طرح اپنا دیوتا مانتی تھی، اور بھیا صاحب چمپا باجی پر دم دیے دے رہے تھے، لہٰذا یہ سچویشن بے انتہا گنجلک ہو گئی تھی، اور یہ شنکر کا بچہ نہایت خوبصورتی سے بھیا صاحب کو سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ سخت غلطی پر ہیں، اور چمپا باجی کی ایسی لڑکیاں تو ہر سال یونیورسٹی میں آتی ہیں، آپی کا اور ان کا کیا مقابلہ؟ پھر اسے بھیا صاحب کے اس چپڑ کناتی پن پر غصہ آتا، کیونکہ لاج کی مانند آپی کو بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ دراصل ہم لوگوں کی اوریجنل غلطی یہی تھی کہ ہم سب ایک دوسرے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اور زندگی کے متعلق نہایت سنجیدہ اور بھاری کم تصورات لیے بیٹھے تھے۔ آپی کیا کریں گی؟ ابھی تو وہ ولایت بھی نہیں جا سکتی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ ولایت جانا ہی تو سارے دکھوں کا علاج نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر مجھے ایک وحشت خیز خیال آیا، آپی، کیا لاج کی طرح میں ان کو وداع نہیں کر سکوں گا؟ آپی کی شادی کس سے ہوگی؟ ان کی زندگی میں خوشی کس طرح داخل ہوگی؟ بھیا صاحب کس قدر کمینے ذلیل انسان ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر بھیا صاحب تو شادی کرنا چاہتے تھے، آپی ہی نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ کس قدر خوفزدہ ہیں۔ عزت نفس، خودداری وغیرہ یہ الفاظ اس عمر میں مجھے ہم سب کو بے حد اہم اور زوردار لگتے۔ ان کے الفاظ میں نے بھی بدلتے رہتے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہ تھا، نہ مجھے، نہ آپی کو، نہ غالباً چمپا باجی کو، کیونکہ ہم ابھی بہت کم عمر تھے۔ ٹرین اب مضافات میں داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکی میں سے ہوا کا جھونکا کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا، اس میں آم کے پتوں کی مہک تھی۔ اب میلوں دور تک عالم باغ کا سلسلہ پھیلتا آ رہا تھا۔ بارش میں بھیگی ان گنت ریل کی پٹڑیاں، ریلوے ورکشاپ، کنارے کنارے پر پھولوں میں چھپے ہوئے بنگلے جن کے سامنے اینگلو انڈین بچے کھیل رہے تھے۔ پھر ٹرین آہستہ آہستہ عالم باغ کو چھوڑتی ہوئی چار باغ جنکش میں داخل ہوئی۔ اسٹیشن کی سنگ سرخ کی راجپوت مغل طرز کی سینکڑوں فلک بوس برجیوں، گنبدوں، میناروں اور شہ نشینوں والیوں طویل و عریض عمارات کا سلسلہ جب ایک دم آنکھوں کے سامنے آ گیا تو دل ڈوب سا گیا۔ ہم لکھنؤ پہنچ گئے، میں نے دل میں کہا۔
گھر آ گیا، گھر۔ پلیٹ فارم کے شفاف سرمئی فرش پر لوگ نرم روی سے ادھر ادھر چلتے پھرتے تھے۔ چیخ و پکار تھی، لیکن اس شور و شغب میں تیرتے ہوئے جو جملے اور فکرے کانوں میں آتے تھے وہ سرشار نے اپنے ناولوں میں لکھے تھے۔ ہم لکھنؤ پہنچ چکے تھے۔ اسٹیشن کی برساتی میں موٹر داخل ہوئی جسے قدیر چلا رہے تھے۔ موٹر میں بیٹھ کر ہم نے ٹرانس گومتی سول لائنز کا رخ کیا۔ شنکر کو سنگھاڑے والی کوٹھی اتارتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا۔ اب خاموشی چھا گئی اور مکمل اندھیرا، جیسے یہ سب کچھ یاد کرتے ہوں اور یاد نہ آتا ہو۔ پھر یہ ذہنی بلیک آؤٹ ختم ہوا اور کمال نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ تیسرے پہر کا وقت تھا۔ اسٹیشن سے جب میں گھر پہنچا، آپی اپنے کمرے میں بیٹھی اکنامکس کے نوٹس بنا رہی تھی۔ اماں بیگم اور خالہ تختوں والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ قدیر کی بیوی بڑی مصروفیت سے پان بنا رہی تھی۔ میں کوٹھی کے خاموش کمروں میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ پھر میں نے اکتا کر شنکر کو فون کیا۔ معلوم ہوا اسٹیشن سے لوٹ کر نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد فوراً پھر باہر چلا گیا ہے۔ آخر میں نے سائیکل اٹھائی اور کیلاش ہاسٹل پہنچا۔ وہاں مسز وانچو سے معلوم ہوا کہ چمپا باجی ابھی نہیں آئی ہیں، وہ اپنے ماموں میاں کے ہاں وزیر حسن روڈ ہی پر ہیں۔ میں بھینسا کنڈ کی طرف روانہ ہوا۔ چمپا باجی کے ماموں میاں کے مکان میں لون پر ہمیشہ دھوپ کی سرخ اور سفید دہاریوں والی چھتریاں لگی رہتی تھی۔ میں اندر گیا۔ وہ ایک چھتری کے نیچے بیٹھی تھی، وہ بھی بڑی مصروفیت سے اکنامکس کے نوٹس بنا رہی تھی۔ دوسری کرسی پر بھیا صاحب بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اے لیجیے، وہ تو یہاں موجود تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ اٹھے اور ہیلو کمال، مصوی سے لوٹ آئے کہتے ہوئے برساتی کی طرف بڑھے جدھر ان کی سائیکل کھڑی تھی، اور دوسرے لمحے وہ پھاٹک سے باہر جا چکے تھے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ آخر میں ایک ڈک چیئر سائے میں گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بڑی گھام ہے، چمپا باجی نے بے دھیانی میں درختوں کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ بھیا اتنی جلدی اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے کوشش کر کے ریڈیو کے اسکرپٹ پر دھیان دیتے ہوئے کہا جو میں ساتھ لیتا آیا تھا۔ ہوا پور یونیورسٹی کا کانووکیشن میں نے بے دلی سے دیکھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یا تم ان کے کزن ہو۔ بجیا، یہ اپنا پارٹ لیجیے۔ تمہارے گھر میں، انہوں نے کاغذات اٹھا کر کہا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک کرائسس آ گئی ہے۔ بجیا، یہ دوسرا اسکرپٹ کملا کو دے دیجیے گا، تمہاری ہمزاد ہری شنکر۔ تم نے اسے کہاں روانہ کر دیا؟ آیا نہیں تمہارے ساتھ؟ پتہ نہیں کہاں ہے اس وقت، دن بھر تو وہ بھیا صاحب کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ تم لوگ کس قدر ڈرامٹک ہو، چمپا نے کہا۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا۔ وہ میز کے کنارے انگلیاں رکھے یوں بیٹھی تھی جیسے وہ ان کا ہاتھ نہیں تھا، کہیں اور سے وہاں آ گیا تھا۔ کہاں گئے ہیں تمہارے بھیا صاحب؟ دیبی کیا اداس تھی، ہم سے خفا تھی۔ اندر ریڈیو سے گیانوتی بھٹنا گر کے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ دنیا میں حفاظت کا احساس تھا، اور سکون، اور شدید اضطراب، اور جولائی کی دھوپ۔ پھر طلعت نے کہنا شروع کیا۔ فٹن موٹر پر سے اترتی ہوئی سڑک کے گھڑوں پر سے گزر کر ایک دھچکے کے ساتھ سنگھاڑے والی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ یہ اس سال کی بات ہے جب آپی اختتام میں صفحہ نمبر 224 از شہزاد رضا دریا، صفحہ نمبر 225 سے علی رضا صاحب۔ جب آپی کی منگنی ٹوٹی، لاج اندر سے نکل کر آئی۔ اس نے زعفرانی سارے باندھی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کے پاؤں میں بچھوے ہیں۔ آپی اس کے ساتھ ساتھ برساتی میں آ گئی۔ آپی نے ابھی بچھوے نہیں پہنے، خالی وہ لڑکیاں جن کا بیاہ ہو جاتا ہے یہ زیور پہن سکتی ہیں۔ جب آپی کا بیاہ ہوگا وہ یہ بچھوے پہنیں گی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں کتنے خوبصورت لگیں گے۔ برآمدوں کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں، ساڑی کا پلو آگے ڈالے، کنجیوں کا گچھا کمر میں اٹسائے، وہ مصروفیت، تمکنت اور گمبھیرتا کے ساتھ ادھر ادھر کام میں مشغول نظر آئیں گی۔ مگر بیاہ کی تو آج قدیر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے منع ہی کر دی ہے۔ میں گاڑی سے کود کر اندر بھاگی۔ آپ یہاں کب سے آئی ہوئی ہیں؟ اسٹیشن سے آ کر کمال بھیا آپ کو پوچھ رہے تھے۔ ابھی جب میں شکیلہ کو اتارنے کے لیے بھینسا کنڈ کی طرح
طرف سے گزری تو وہاں چمپا باجی کے لون پر دونوں کو میں نے بیٹھا دیکھا۔ کون دونوں؟ بھیا صاحب اور کمن بھیا، چھتریوں کے نیچے۔ وہ املتاس کا درخت نہیں ہے، چمپا باجی کے ماموں کے گھر ہیں۔ گھر میں وہیں ہماری فٹن سڑک پر سے گزرتی دیکھ کر انہوں نے بڑے زور سے ہاتھ ہلایا اور مسکرائی، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے مستعدی سے ایک سانس میں سب بتا دیا۔ آپی اور لاج خاموشی سے روش پر سے گزرتی برساتی اور بڑھ گئی، جسے انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں چنبیلی کی جھاڑی پھلانگ کر نرملا کی اور چل دی۔ وہ اور مالتی رائے زدہ اوپر میوزک روم کی برچی میں بیٹھی تھی۔ بہن تو مرزا پور اور دلی گئے تھے نا؟ مالتی نے پوچھا۔ ہاں، صبح ہی آئے ہیں، مگر آتے کے ساتھ ہی سیدھے پہنچے چمپا باجی کے ہاں۔ اس سمے وہیں ڈٹے ہوں گے۔ چمپا باجی کو اس روز میں نے گاوتری کے گھر پر دیکھا تھا۔ لال ہری لہری کی ساڑی پہنے اتنی سندر لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ مالتی نے کہا، بہن تو ہمارے لیے بھی اس قدر پیاری جے پوری چٹنی لائے تھے کہ بس جب کمال بھیا کے ساتھ راجپوتانہ گئے تھے تب۔ نرملا نے لاج اور آپی کے لہجے کی تقلید کرتے ہوئے کہا، میں نے ایسا سندر لہنگا بنوایا ہے دیوالی کے لیے، سیر بھر تو اس پر گھوگر وہی ہوگی، للو لال جگل کشور کے ہاں سے۔ نرملا نے اطلاع دی، یہ گھوگر واور بنت والے جوڑے سال کے سال ہی نصیب ہوتے تھے، دیوالی، عید، بقرعید اور بس۔ آپی وغیرہ کے ٹھاٹ تھے کہ روز پارٹیوں کے لیے ایک سے ایک بڑھیا ساڑیاں اور ڈھیلے پجامے اپنی الماریوں میں سے نکالتی تھی۔ اپنی حالت تو یہ تھی کہ صبح کو نیلوائک لادا اور پڑھنے چلے گئے، شام کو واپس آ کر دوسرا کوئی منحوس فراق پہنا اور تان پورا سنبھالے میرس کالج جا رہے ہیں، کتوں کی طرح۔ جب سے جنگ چھڑی تھی اور پیٹرل راشتک ہوئی تھی، فٹن ہی اپنی قسمت میں لکھی تھی۔ موٹر صرف والدین کی سواری کے لیے مخصوص تھی۔ عید، بقرعید، عزب و حالی پر ترس کھا کر جوڑا بنوا دیا جاتا۔ اب اسے لا دے، ہاتھوں میں ڈیروں چمپا چم کرتی بنارس کی نگوں والی چوڑیاں پہنے بیگمات کی طرح ٹھسے تخت پر چڑھے بیٹھے ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ یہ کیا فینسی ڈریس کیا ہے؟ کمال دا ہارتا۔ سنا ہے آج بریلی کی ساڑی کاجل کی دکانوں میں ڈاکہ پڑ گیا۔ بھیا صاحب فرماتے، یہ کاجل کی لکیر کے ایکسٹینشن کا کیا مقصد ہے؟ اگر ڈھیلا پجامہ پہننا ہے تو کرینے سے بیٹھو، درختوں پر کیوں چڑھ رہی ہو نیک بختو؟ خالہ بیگم کہتی۔ تیج تہوار کا دن یوں فضیحتے میں کٹتا، پھر نرملا کی ازاریو پی کی غیر شادی شدہ قاصد لڑکیوں کا پجامہ جو غرارے کی وضع کا ہوتا تھا، اور ہمارا ڈھیلا پجامہ اگلے تہوار کے لیے اٹھا کر رکھ دیے جاتے۔ دوسرے دن سے پھر وہی موچی کے موچی۔ نرملا اور مالتی جب چنریوں کا ذکر ختم کر چکی تو اب نرملا نے گہنوں کا قصہ نکالا۔ اس بات پر تبصرہ کیا گیا جو دجے ماما لاج کے لیے لانے والے تھے۔ اس میں زمرد کا جگنو کس قدر خوبصورت تھا۔ ہمارے ماما بھی جو بات لے کر آئیں گے اس میں زمرد کا جگنو ہوگا، پھر آپی کو زبردستی سارے گہنے پہننے ہوں گے۔ بھیا صاحب ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے، جیسے نرملا کی کزن رامویشوری کا دلہا آیا تھا۔ آپی کے چہرے پر وہ سفید سفید بندکیوں والے نقش و نگار کتنے خوبصورت لگیں گے، اور افشاں اور سندور۔ پھر چھاج میں 7 قسم کا اناج رکھ اس میں دیا جلایا جائے گا، اور آپی کے ہاتھوں میں چاندی کا گنگا باندھا جائے گا، اور امام باندی منگل گائے گی، اور بھیا صاحب دلہا بن کر کیسے لگیں گے؟ مگر اسی وقت مجھے قدیر کی بی بی کی بات یاد آئی۔ جب میں کالی سے وٹ کر جا کے میز پر بیٹھی تھی تو قدیر کی بی بی نے مکھن دانی سامنے رکھتے ہوئے بڑے پر اسرار انداز سے منہ لٹکا کر کہا تھا، بڑی بٹیا نے بیاہ کے لیے منع ہی کرا دی۔ آپی کے بیاہ میں پہننے کے لیے تو میں بڑی بڑھیا ساڑی بنواؤں گی، کارچو بھی، ترملا کہہ رہی تھی۔ پھر دفتن طلت خاموش ہو گئی۔ دیکھو، اس نے کمال سے کہا، میں نے محسوس کیا ہے کہ میرا ماضی صرف میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، دوسروں کے لیے، دنیا کے لیے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ میرا ماضی مخص میرا ہے، کمال نے طلت کی بات دہرائی، اور دنیا کو صرف حال سے دلچسپی ہے،
ہری شنکر کی آواز گونجی۔ لیکن ماضی حال ہے، حال ماضی میں شامل ہے اور مستقبل میں بھی۔ وقت کی اس شعبدہ بازی نے مجھے بڑا حیران کر رکھا ہے، طلعت نے اداسی سے کہا۔ میں وقت کے ہاتھوں عاجز آ چکی ہوں، تم میں سے کوئی میری مدد نہیں کرتا۔ تمہاری مدد طلعت بیگم شاید آئنسٹائن بھی نہیں کر سکتا، ہری شنکر نے کہا۔ میرے ماضی سے دوسروں کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کمال نے پھر ضد سے دہرایا۔ وقت برابر موجود ہے، وقت مسلسل حال ہے، طلعت نے کہا۔ یہ لوگ جو لندن کے ایک فلیٹ میں بیٹھے 1954 میں یہ بات کر رہے تھے، ان کے سائے کھڑکیوں کے شیشوں پر منعکس رہے۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں، موٹریں آ جا رہی تھیں، ریڈیو میں سے اے وی آنا کے کسی کنسرٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وقت کے اسی اندھیرے میں طلعت 1940 کی جولائی میں سنگھاڑے والی کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھی نرملا اور مالتی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس طلعت میں اور اس لڑکی میں کوئی فرق نہ تھا، مگر دونوں مختلف ہستیاں تھیں۔ مہاتما بدھ شکیامنی نے کہا تھا کہ انسان ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے۔ انسان بچپن میں کچھ اور ہوتا ہے اور جوانی اور بڑھاپے میں کچھ اور۔ تم اس لمحے پہلے سے نہیں تھے، صرف تسلسل باقی رہتا ہے۔ پہاڑوں پر گلیشیئر ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے، ہوائیں، اندھیرا، وقت جو سیال تھا، وقت جو برف میں منجمد تھا۔